بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم اور عزیز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم نور الولایہ ٹیم کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ ہیں اور یہ ایام انتہائی سوگواری اور غم و اندوہ کے ایام ہیں۔ یہ وہ دن ہے کہ جب سیدۃ النساء العالمین جگر گوشہ رسول کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پروگرام شروع کرنے سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور اس کے بعد پھر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بہت بہت تعزیت اور تسلیت عرض کرتے ہیں۔ فاطمہ آخر کون ہے؟ کیا فاطمہ کی مقام و منزلت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہنا کہ آپ ام ابیہا ہیں اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ماں ہیں؟ فاطمہ کی مقام و منزلت کے لیے یہ کہنا کیا کافی نہیں ہے کہ فاطمہ کی مرضی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی خدا کی رضا ہے۔ فاطمہ کا غضب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غضب ہے اور رسول اکرم کا غضب خدا کا غضب ہے۔ فاطمہ وہ ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام کی ماں ہیں اور ان کے ماں ہونے پر فخر ہے۔ اور ائمہ کون ہیں؟ وہ ہیں کہ جو تمام عالم انسانیت کے ایک مکمل اور کامل ترین انسان ہیں۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے روشن اور جلی خطبوں سے اپنے چاہنے والوں اور اپنے دشمنوں کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ فاطمہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پدر بزرگوار کی موت کے عظیم صدمے کو اور اپنے شوہر نامدار کی مظلومیت کو اپنے نالہ و شیون سے لوگوں کو آگاہ کیا، وہ نالہ و شیون جو آج بھی مدینے کی گلیوں میں گونجتے ہیں۔ فاطمہ کی مظلومیت کے لیے اور ان کے مقام و منزلت کے لیے بیان کرنے کے لیے کیا یہی کافی نہیں ہے کہ آج بھی ان کی قبر مخفی ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر دفن ہے؟ محترم اور عزیز ناظرین، ہم آج امام مہدی علیہ السلام، فاطمہ اور مہدویت کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اس کے لیے ہم نے یہاں پہ اسلامک اسکالر محترمہ بطول کو یہاں پہ دعوت دی ہے۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم بطول، کیسی ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو بھی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کی تعزیت دیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ وعلیکم السلام، اور بہت بہت شکریہ ان ایام کی آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو، اور خصوصاً امام زمانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ کہ ہم ان کی راہ کو سمجھنے والوں میں سے اور اس پر چلنے والوں میں سے ہمارا خدا شمار کرے۔ تو ہم نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جتنے ایک واضح اور روشن پہلو ہیں، ان میں ان کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کو منتظر بھی کہتے ہیں، منتظرہ، یعنی آپ جو تھیں وہ اس حق کے دفاع کے لیے آپ نے شہادت پائی اور اس وقت کے ولی فقیہ کا دفاع کرنے کی اور ان کی نصرت کی راہ میں آپ نے شہادت پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک حقیقی منتظر بھی تھیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ خود ایک حقیقی منتظر تھیں بلکہ آپ آنے والی نسلوں کو اس وقت کے امام اور ہادی کی نصرت کے لیے تیار کر رہی تھیں اور اس وقت کے منتظرین کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس وقت کے امام عصر امام مہدی علیہ السلام سے ایک خاص رابطہ تھا۔ تو میں آپ سے یہاں پہ یہی سوال کروں گی اور اسی موضوع پہ انشاءاللہ یہ گفتگو آگے چلے گی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو فرزند زہرا بھی کہا جاتا ہے، تو کیا یہ نسبت فقط آپ کے حسب و نسب کی وجہ سے ہے یا اس کی اور بھی کچھ وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، یہ سوال جو ہے وہ معمولاً ایک آج کل شاید جوانوں کے ذہن میں آتا ہو، کیونکہ بہت اس نام سے امام مشہور، یعنی یہ لقب بہت اب مشہور ہو چکا ہے، یعنی ہر کوئی جانتا ہے کہ فرزند زہرا خاص طور پہ امام زمانہ کو کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کے نام سے پکارتے ہیں جی، تو اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ کو، چونکہ آپ ان کی نسل سے تھے اور آخری امام ہیں، آخری ان کے بیٹے، بلکہ اس کی اور بھی کئی وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں جو ہمیں روایات میں ملتی ہیں، یعنی روایات سے ہم اس چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ تو یعنی ان روایات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دونوں شخصیتوں کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔
جناب امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بی دو عالم کی ان کے کردار کی ان کی سیرت کی ایک کامل تجلی ہیں اس زمانے میں اگر ہم دیکھنا چاہیں. اور امام کے اہداف وہی اہداف ہیں جو بی کے اہداف تھے. امام کی راہ وہی راہ ہے جو بی سلام اللہ علیہ کی راہ تھی. اور امام کا وجود اور امام کا تصور جو ہے وہ بی کے دل کا سکون اور تسلی کا باعث تھا. کیونکہ آپ کے تصور کے بغیر بی کے لیے امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو برداشت کرنا تحمل کرنا بہت سخت تھا. لیکن جب آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے، پیغمبر آپ سے کو بتاتے ہیں کہ میرا ایک فرزند آئے گا جو امام حسین کا انتقام لے گا، تو بی بہت خوش ہو جاتی ہیں. یعنی آپ کی یاد اور آپ کا تصور جو ہے وہ بی کے سکون کا باعث ہے. اور دوسری جو کچھ ایسی ہمیں شباہتیں نظر آتی ہیں ان دو شخصیتوں میں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بی کے جو کچھ ایسے القاب ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں کہ جو ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے کہ جو امام میں بھی موجود ہیں اور یہ روایات میں ذکر ہوئی ہیں. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بی سلام اللہ علیہ کو بقیۃ النبوہ کہا جاتا ہے. یعنی آپ نبوت کی یادگار ہیں. بی ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر کے باقی جو بھی فرزند تھے وہ آپ کی حیات میں ہی انتقال کر گئے تھے. صرف بی سلام اللہ علیہ ہیں جن سے پیغمبر کی نسل آگے بڑھی. اور امام زمانہ کو کہا جاتا ہے بقیۃ الانبیاء اور بقیۃ اطرت الرسول. اسی طرح آپ کا ایک لقب ہے بقیۃ اللہ، یعنی آپ کو یہ جو یعنی آپ انبیاء کے سلسلے کا ایک کڑی ہیں اور ان کے اہداف کو مکمل کرنے والے ہیں. اسی طرح بی سیدۃ النساء، بی کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے. اور یہ لقب جو ہے وہ پیغمبر نے بی کو دیا ہے، یعنی تمام عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں. اسی طرح امام رضا علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں امام زمانہ کو سید الخلق کہا گیا. سید الخلق یعنی تمام خلقت کے آپ سردار ہیں، کہ جب آپ تشریف لائیں گے، ظہور کریں گے تو تمام عالم آپ کی قیادت کو قبول کر لے گا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بی سلام اللہ علیہ کو مبارکہ کہا جاتا ہے اور امام زمانہ کو مبارک کہا گیا. یعنی پیغمبر نے یہ لقب امام زمانہ کو دیا ہے کہ آپ بابرکت ذات ہیں. ان دونوں کی بہت بابرکت ذات ہے. کہ بی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ کو کوثر کہا گیا. کوثر یعنی خیر کثیر، کہ آپ کی ہی بدولت پیغمبر کی نسل باقی رہی. اور یہاں پر رہبر ایک بہت آیت اللہ خامنائی جو ہے وہ ایک بہت پیاری بات کہتے ہیں کہ بی سلام اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ انسانیت کی اس یعنی پورے کسی چھوٹے سے ایک گروہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کا اگر ہم حقیقت بین نگاہوں سے دیکھیں، منطقی نگاہوں سے دیکھیں تو تمام انسانیت آپ کی احسان مند نظر آتی ہے. اسی طرح امام زمانہ بھی جو ہیں وہ مبارک ہیں، بہت بابرکت آپ کی ذات ہے. پھر کچھ اور ایسی ہمیں شباہتیں ملتی ہیں، کچھ ایسے القاب ذکر ہوئے ہیں دونوں کے لیے جو مشترک ہیں. جیسے کہ بی کو کہا جاتا ہے زکیہ، تو امام زمانہ کے لیے کہا جاتا ہے آپ کو زکی کہا جاتا ہے. زکی آپ کا لقب ہے. جی، تو اسی طرح زکیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخصیت کے جو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی آلودگیوں سے پاک ہو، کینہ، حسد اور مختلف جو بیماریاں ہیں، آلودگیاں ہیں، ان سے پاک ہو. اسی طرح امام بھی زکی ہیں، یعنی آپ بھی پاک و پاکیزہ ہیں. بی کو طاہرہ کہا جاتا ہے تو امام طاہر ہیں. بی سلام اللہ علیہ کو صدیقہ کہا جاتا ہے. اور آپ کی صداقت کی گواہی نہ صرف یہ کہ آپ کے دوستوں نے، آپ کے چاہنے والوں نے، بلکہ آپ کے دشمنوں نے، آپ کے مخالفین نے بھی آپ کی صداقت کی گواہی دی. کہ جب آپ نے خطبہ فدیکیہ پڑھا وہاں پر تو آپ کے مخالفین خود کہنے لگے کہ بے شک آپ صدیقہ ہیں. اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام صادق ہیں، کہ روایت میں آپ کے لیے صادق کا لفظ استعمال ہوا ہے. اسی طرح جناب زہرا سلام اللہ علیہ محدثہ ہیں. محدثہ وہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، جس سے فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں. اور بی کے پاس جناب جبرائیل آتے تھے. اسی طرح امام زمانہ کو بھی محدث کہا گیا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ قدر کی تفسیر میں کہ اس رات جو ہے ملائکہ اس وقت کے زمانے کے امام پر نازل ہوتے ہیں. تو امام زمانہ بھی محدث ہیں اور فرشتے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بہت ہمدرد ہیں اور دونوں زائرین امام حسین پہ خاص عنایت رکھتے ہیں، خاص نظر کرم رکھتے ہیں. اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دونوں کو صابرہ کہا گیا ہے، کہ بی کی زیارت میں ملتا ہے کہ آپ کا صبر کا آپ کا امتحان لیا گیا اور آپ اس امتحان میں صابرہ قرار پایا. خدا نے آپ کو صابرہ جب پایا تو آپ کو
یہ امتحان میں مبتلا کیا. اسی طرح امام زمانہ کے لیے بھی ہمیں ایک دعا میں آپ کو صابر کہا گیا ہے. تو یہ کچھ ایسی شباہتیں ہیں جن کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت اور آپ کا جو وہ ہے وہ بہت مشترک ہے. بہت سی باتیں جن کی بدولت ہم آپ کو فرزند امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے درمیان یعنی القابوں سے لے کر بہت سے جو نکات ہیں وہ مشترک پائے جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے ہے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال اور جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرے لیے نمونہ عمل ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جی بالکل، امام زمانہ اپنے خط میں اپنے ایک نائب کو لکھتے ہیں اور وہاں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ میری دادی جو ہیں جناب فاطمہ الزہرا میرے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. تو اگر ہم یعنی امام بی بی زہرا کو اپنا نمونہ عمل قرار دے رہے ہیں. اگر ہم قرآن دیکھتے ہیں تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں خدا فرما رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل جو ہے وہ پیغمبر کی ذات ہے، ان کی زندگی ہے، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. یعنی یہاں پر قرآن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل قرار دے رہا ہے، جبکہ امام زمانہ فرما رہے ہیں کہ میرے لیے نمونہ عمل بی بی زہرا کی ذات ہے. تو ان دونوں میں کیا کوئی تضاد ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے. کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی میرا حصہ ہے. جو فاطمہ کو خوش کرے گا تو گویا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا جیسے اس نے مجھے ناراض کیا. اور ایمان جو ہے وہ فاطمہ کے قلب اور جان میں ایسے مل گیا ہے کہ الگ نہیں ہو سکتا. بس جو بی بی کی ذات ہے، بی بی کی جو سیرت ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر کی سیرت ہے. اسی لیے ہم یعنی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو اگر پیغمبر کی ذات اسوۃ حسنہ ہے تو بی بی کی بھی ذات اسوۃ حسنہ ہے، یعنی اسی کا ایک کنٹینیو ہے. تو اس طرح یعنی بی بی کی، اسی لیے امام زمانہ نے بی بی کی ذات کو اپنے لیے بہترین نمونہ قرار دیا. اور اگر اس کے کچھ ہم نمونے بس مثال میں اگر یہاں دینا چاہوں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک دو مثالیں دے دیں تو زیادہ ہی واضح ہو جائے گا موضوع. جی، جیسے کہ ہمیں بی بی کی ذات میں خدا کی شناخت نظر آتی ہے، یعنی آپ کے کردار اور گفتار میں خدا کی شناخت، خدا ہی ہے، صرف خدا کو آپ دیکھتی ہیں. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ ولایت کے سامنے تسلیم ہونا، یعنی جب آپ پیغمبر کے ساتھ ہیں تو آپ ہمیشہ ہر طرح کی سختیوں میں ان کے ساتھ ہیں، تسلیم ہے ہر طرح کی مصیبت پہ. اور جب آپ امام علی کیونکہ امام علی کا مقام ولایت آپ جانتی ہیں کہ وہ خدا کی حجت ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے امام ہیں، تو آپ ان کے سامنے بھی ہمیں تسلیم نظر آتی ہیں. جس کی اگر ہم ایک مثال دیکھیں تو جب آپ پر دروازہ گرایا گیا اور آپ مریض ہو گئیں اور آپ بہت اس وقت بیمار تھیں، تو اس وقت جب دو صحابی آپ کی عیادت کے لیے آتے ہیں تو آپ ان سے ملنا نہیں چاہتی تھیں، آپ ناراض تھیں ان سے. لیکن جب مولا علی ان سے کہتے ہیں تو آپ راضی ہو جاتی ہیں اور آپ فرماتی ہیں کہ اے علی، یہ گھر آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں. یعنی اس مقام اور اس عظمت پر ہونے کے باوجود آپ مولا علی سے اس طرح ہم کلام ہوتی ہیں کہ یہ آپ کا گھر ہے، آپ کو اختیار ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جیسے بہتر سمجھے اس طرح سے کریں. یعنی آپ تسلیم ہو گئے، اور نہ صرف آپ تسلیم ہو گئی تھیں بلکہ آپ نے دفاع بھی کیا آخری وقت تک امام کے حق کا، اس ولایت کا آپ نے دفاع کیا. پھر ایک اور چیز ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے اپنے جب امام سے خلافت کو غصب کر لیا گیا تو آپ نے کبھی بھی اپنا حق واپس لینے کے لیے غیر عادی وسائل کا استعمال نہیں کیا. غیر عادی یا غیر معمولی جو وسائل ہیں یا ذریعے ہیں ان کا استعمال نہیں کیا. یعنی اس سے مراد یہ کہ مثلا اگر بی بی چاہتی تو اسی وقت دعا کرتی اور عذاب نازل ہو جاتا آپ کے مخالفین پر، دشمنوں پر، اور آپ اپنا حق کسی طرح ثابت کر سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. تو اسی طرح جب امام یعنی آپ نے مقام عصمت پر فائز ہوتے ہوئے بھی آپ نے اس طریقے سے دفاع نہیں کیا. جی، یعنی آپ نے اس طرح کی اپنے اس کو استعمال نہیں کیا، بلکہ جی بالکل، یعنی آپ نے اپنے حق کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی اس طرح سے نہیں کیا. تو اسی طرح امام زمانہ بھی جب آئیں گے تو آپ بھی
اس وقت طاقت رکھتے ہیں کہ اپنے مخالفین کو ایک ہی جھٹکے میں یا ایک ہی اس میں نابود کر دیں، لیکن آپ ایسے نہیں کریں گے. یعنی آپ کی سیرت وہی سیرت ہوگی، وہی جو ہمیں بی بی کی نظر آتی ہے کہ آپ اس غیر عادی وسائل کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں ملتا ہے روایت میں کہ جنگیں ہوں گی اور اس طرح سے جو نارمل طریقے سے آپ تمام مراحل کو طے کریں گے. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمانوں کے بہت ہی ہمدرد ہیں، ہمدردی بہت رکھنے والے ہیں. یعنی جب بی بی کے اوپر یہ ظلم ہوا ہے اور مسلمانوں نے خاموشی اختیار کر لی تو آپ نے ان کے لیے دعا کرنے کو ترک نہیں کیا، آپ اس کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے دعا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسی طرح امام زمانہ بھی جو ہے وہ بہت ہمدرد ہیں مسلمانوں کے اور خاص طور پہ شیعوں کے، اور آپ بہت دلسوز ہیں اور بہت ہمدردی رکھنے والے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ جیسے بی بی کبھی بھی اپنے دشمنوں کے سامنے یا اپنے وقت کے ظالموں کے سامنے تسلیم نہیں ہوئی، تو امام بھی جب آئیں گے تو آپ کے اوپر بھی کسی بھی ظالم کی کسی کی بیعت نہیں ہوگی، آپ کسی کی بیعت کو کسی کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ آپ خود قیام کریں گے اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے. تو یہ ایسی کچھ خصوصیات ہیں کہ جن میں ہم، اور اس کے علاوہ ایک آخری چیز جو بس یہاں ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے انحراف سے اور مقابلہ. یعنی بی بی نے اپنے دور میں جو انحراف معاشرے میں پیدا ہو رہا تھا اس کا مقابلہ کیا ہے کہ جو معاشرہ ایک خدا کے ولی کی ولایت سے رہبری سے دور ہو رہا ہے اور اس کو قبول نہیں کر رہا، تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا آخری وقت تک اور لوگوں کو بتایا کہ یہ تمہارا عمل درست نہیں ہے. تو اس طرح ہمیں آپ کی سیرت میں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہی ہمیں وہ امام زمانہ کے لیے بھی اسوہ ہے اور ہمارے لیے بھی اسوہ ہیں. اچھا، ایسا ہوا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے نام لے کر امام زمانہ علیہ السلام کو مخاطب کیا ہو، اور اگر ایسا ہے تو کن کن مقامات پر آپ نے امام زمانہ علیہ السلام کو یاد فرمایا ہے؟ جی، مہدویت کا تصور اسی وقت سے شروع سے ہی آئمہ میں موجود تھا کہ پیغمبر کی بھی بہت سی روایات اس بارے میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جابر بن عبداللہ انصاری آپ بی بی کے پاس آتے ہیں ان کو یعنی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے، مبارکباد دینے کے لیے. تو آپ جابر کہتے ہیں کہ میں نے بی بی کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کی لوح دیکھی جس پہ کچھ لکھا ہوا تھا جو بہت نورانی تھا. تو بی بی نے فرمایا کہ اس میں خدا نے میرے بابا کو ہدیہ دی ہے اور بابا نے یہ مجھے ہدیہ دی ہے، اور اس میں میرے بابا اور میرے شوہر، میرے فرزند اور جو قیامت تک میرے فرزند آئیں گے جو پیغمبر کے جانشین ہیں ان سب کے اس میں نام موجود ہیں. اور وہ ایک طویل روایت ہے جس میں تمام اماموں کے نام ہیں اور ان کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا. اسی کے آخر میں امام زمانہ کا ذکر کیا کہ خدا کی طرف سے ہے، تو خدا یہ آخر میں فرما رہا ہے کہ میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمام عالم پر میں اپنی رحمت کو تمام کروں گا، اور اس امامت کے سلسلے کو جو امام حسن کے جو بیٹے ہیں ان کے ذریعے تکمیل کروں گا، اس امام کے ذریعے کہ جو کمال موسیٰ رکھتے ہیں، ہیبت عیسیٰ رکھتے ہیں اور صبر ایوب رکھتے ہیں. یعنی یہاں پر بی بی نے بتایا کہ جابر کو کہ یہاں پر امام زمانہ کی صفات بیان کی. اس طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ شہداء احد اور جناب حمزہ کی قبر پر گئیں، وہاں بہت گریہ کر رہی تھیں، تو ایک شخص ابو عمرو آتا ہے اور وہ آپ کو جب گریہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کے گریے نے میرے قلب کی رگوں کو پارا پارا کر دیا. یعنی بی بی کا گریہ اس قدر دلوں کو سوزناک کرنے والا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میرے دل کو پارا پارا کر دیا آپ کے اس گریے نے. تو کہ آپ بی بی فرماتے ہیں کہ میں کیوں نہ گریہ کروں کہ میں نے بہترین باپ کو کھو دیا ہے، یہ مصیبت میرے لیے بہت سخت ہے. اور پھر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا پیغمبر نے اپنے جانے سے پہلے امام علی کو امام یعنی منسوب کیا تھا؟ تو ابھی بھی سوال کرتی ہیں کہ کیا تم نے غدیر کو فراموش کر دیا ہے؟ اس کے بعد وہ کہتا ہے تو پھر امام کیوں کنارہ گیری کر لیتے ہیں؟ تو بی بی فرماتی ہیں کہ امام کی مثال کعبے کی مانند ہے. یعنی کعبہ لوگوں کے پاس نہیں جاتا بلکہ لوگ کعبے کی طرف آتے ہیں. پھر بی بی اس میں ایک طویل روایت ہے اس میں ذکر کرتی ہیں، اور پھر آخر میں امام زمانہ کا ذکر کرتی ہیں کہ اگر لوگ حق کو قبول کر لیتے اور پیغمبر کی آل کی پیروی کرتے تو دو لوگوں میں بھی اختلاف نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ہمارے حسین کے 9 فرزند قائم تشریف لاتے اور وہ اپنی حکومت قائم کرتے. یعنی یہاں پر بھی امام زمانہ
کو آپ نے یاد کیا، اور یہاں پر بھی اسے بتا رہی ہیں کہ امام کے بارے میں. پھر ہمیں نظر آتا ہے خطبہ فدقیہ میں کہ جب آپ اپنے حق کا مطالبہ کر رہی ہیں اس وقت آپ ایک آیت کی تلاوت کرتی ہیں کہ اس کی جس کی آیت کی ہمیں ترجمے میں کچھ اس طرح ملتا ہے کہ جب خدا کی آیات واضح ہو جائیں گی، حقیقت واضح ہو جائے گی، تو جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے یا جو لوگ ایمان لائے ہیں مگر انہوں نے کوئی نیک عمل انجام نہیں دیا ہوگا، تو اب ان کا یہ ایمان ان کے کسی کام نہیں آئے گا. اور آپ کہہ دیجئے کہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو. یعنی خدا یہاں کہہ رہا ہے کہ ہم بھی منتظر ہیں اور تم بھی منتظر رہو. جی، تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو انتظار کرنے کی بات کی کر رہا ہے خدا یہاں پر، وہ امام مہدی علیہ السلام کا انتظار ہے. یعنی خطبہ فدقیہ میں جب آپ اس آیت کی تلاوت کر رہی ہیں تو لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ ہم اس وقت کے منتظر ہیں، یعنی امام زمانہ کے ہم منتظر ہیں کہ وہ کب تشریف لائیں گے. تم لوگ بھی انتظار کرو کہ تم نے ہمارے حق کو غصب کر لیا ہے، کہ ہمارا وہ آئیں گے تو وہ ہمارے اس حق کو واپس لوٹائیں گے. اور اس کے علاوہ جو آخری ہمیں وقت ایک نظر آتا ہے کہ جب دروازہ جلایا گیا اور وہ جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرا، تو اس وقت آپ در و دیوار کے بیچ میں تھیں. یعنی وہ ایک ایسی حالت تھی کہ اس وقت آپ نے جو ہے وہ بہت درد کے عالم میں، کہ جب جناب محسن بھی شہید ہو گئے ہیں اور دروازے کو دبایا جا رہا ہے اور اب در کے درمیان میں، دروازے کے اور دیوار کے درمیان میں ہے اور دروازے کو دبایا جا رہا ہے، اس درد کے عالم میں آپ نے پکارا یا مہدی. یعنی یہاں آپ نے امام زمانہ کو آواز دی، ان کو پکارا ہے، امام زمانہ کو آپ نے پکارا. یہ وہ ایسا وقت ہے کہ واقعاً بہت ہی سخت مصیبت ہے، سخت وقت ہے بی بی پہ، کہ آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کے امام علی بھی دیکھ رہے ہیں جو مجبور ہیں اس وقت، اور آپ اس وقت امام زمانہ کو پکار رہی ہیں اپنی مدد کے لیے. یہاں پر آپ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یقیناً ایک امام آئیں گے، ہمارے فرزند آئیں گے جو ہمارا انتقام لیں گے. جی بالکل. ہمارے پاس ابھی 2-3 منٹ ہیں، آپ اس میں کہ بحث کو اگر سمیٹنا چاہیں. جی بس آخر میں اس بحث کو اس طرح اختتام کروں گی کہ اگر ہم ایک حقیقی منتظر کو دیکھنا چاہیں تو وہ بی بی کی ذات نظر آتی ہے. کہ دعائے عہد میں جب ہم روز پڑھتے ہیں تو اس میں منتظرین کے 8 مقامات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں یہ ہے کہ ہم خدا سے چاہتے ہیں کہ ہمیں ان کی نصرت کرنے والوں میں سے، ان کا دفاع کرنے والوں، ان کے مقاصد، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے والوں، ان کے مقاصد کو میں یعنی ان کی طرف سبقت کرنے والوں اور ان کے مقاصد کی طرف جانے والوں میں، اور ان کے سامنے شہید ہو جانے والوں میں سے قرار دے. اور اسی طرح 2-3 اور مقامات ذکر کیے گئے ہیں جو دعائے عہد میں. تو یہ سب ہمیں بی بی کی ذات میں نظر آتے ہیں کہ آپ امام کی نصرت بھی کر رہی ہیں، ان کا دفاع بھی کر رہی ہیں، اور اس راہ میں حتیٰ کہ ان کے سامنے شہید بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ذات اور حقیقت ہم تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ عمل ہے کہ ہم واقعی خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ذات گرامی سے استفادہ کر سکیں اور حقیقی منتظر امام زمانہ کہلائیں انشاءاللہ. واقعی اگر سیدۃ النساء العالمین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات اقدس اگر نہ ہوتی تو یہ عالم امکان جو ہے وہ بہت سی جہالت کی تاریکیوں میں ڈوب جاتا. اور آپ نے واقعی ایسے فرزند عطا کیے کہ جنہوں نے، ہمیں اس بات پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ جنہوں نے حقیقی معارف سے ہم کو آشنا کروایا، اور وہ حقیقی معارف خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بدولت ہی جو ہے وہ اس نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، کہ جو پورے عالم بشریت کے لیے جواب گو ہیں اور پوری انسانیت کے لیے سازگار ہیں. بہت شکریہ بطول. میرے خیال میں پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے مودت کا ایک طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم ان کی یاد کو اس طریقے سے منائیں اور اس طریقے سے مجالس عزا برپا کریں اور ان کا تذکرہ اور ان کا ذکر اسی طرح سے کریں کہ جس طرح سے ہم عاشورہ اور تاسوعہ میں ہم امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزا برپا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اور بی بی کی جو شہادت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنی آسانی کے ساتھ بھول جائیں، اتنی آسانی کے ساتھ ہم اس کو فراموش کر جائیں، کیونکہ مولا کائنات حضرت
حضرت علی علیہ السلام نے بھی فرمایا بی بی کی شہادت کے بعد کہ یہ میرا غم جو ہے وہ تا ابد ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں گا یہ غم میرے ساتھ ساتھ رہے گا۔ تو پھر مولا کائنات کی ان الفاظوں کے ساتھ ساتھ اس عالم بشریت میں کون ایسا نبی کی امت کا فرد ہو سکتا ہے کہ جو اس عظیم مصیبت کو بھول جائے۔ تو عزاداری کے دوران ہم کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔